جیسے اللہ کی شان ہے الحی القیوم، ایسے ہی یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ایک اور نقطہ جو قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے وہ ہے جو سورہ اعراف میں واقعہ بیان ہوا اور پھر سورہ حشر میں قرآن مجید کے ضمن میں بھی وہی بات آئی۔ سورہ اعراف میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ انہیں تورات دی جانی تھی۔ ایک تو کوہ طور پہ اس وقت حاضری ہوئی تھی جب وہ نبوت سے سرفراز کیے گئے، پہلی مرتبہ جبکہ مدین سے واپس جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب کہ ہجرت ہوئی ہے اور پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہ مصر سے نکلے ہیں، اب جو ہے کوہ طور پر پھر دوبارہ طلب فرمائے گئے اور اب انہیں تورات دی جانی تھی۔ وہاں جب مکالمہ اور مخاطبہ الہی سے سرفراز ہوئے تو حضرت موسیٰ کے دل میں ایک شوق بھڑکا کہ یہ پردے کے پیچھے سے گفتگو ہو رہی ہے، من وراء الحجاب، تو کیوں نہ دیدار الہی مجھے حاصل ہو جائے۔ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ جب مخاطبہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے تو ذرا مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے۔ جواب دیا گیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے انہیں ایک تجربہ کرایا گیا، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے، تم ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو برداشت کر جائے تو تم سمجھنا کہ تم بھی ہمارا دیدار کر سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر تو وہ دب گیا اور پھٹ گیا، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ مشاہدہ ہو رہا ہے، براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، تجلی پہاڑ پر ہے اور اسے دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا بھی اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ گویا کہ ذات باری تعالی کی تجلی کا تحمل کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اب یہی شے استعمال ہوئی ہے، یہی تشبیہ کے طور پر سورہ حشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ جو ہے یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ کیا ثابت ہوا کہ تجلی ذات رب اور قرآن مجید ان کے مابین تاثیر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یہ ہے وہ پہلو جو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے عظمت قرآن کا پہلو اس حوالے سے آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔